ہوئے مدینہ شہر بھیج کے آئے یہ سوال بہت اچھا، یہ ہر شخص کے ذہن میں ہوگا، کیونکہ آپ نے ہر جگہ یہ کہا کہ میرے آنے کو ناپسند کرتے اللہ۔ ایک مولوی نے کہا کہ اگر حضرت حسین حق کے خاطر گئے تھے تو واپس جانے کا ارادہ کیوں ہوا؟ بہت گہرا سمجھنا، دو چیزیں اپنی مطالعہ، باطل کی مخالفت، غلط کام کرنا اس کا ساتھ نہیں، اور خون ریزی سے اجتناب، یہ دوسرا مسئلہ، خون خرابہ نہیں کرنا، اس سے نہیں بچنا، کسی مسلمان کا خون نہیں بہنا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے آپ گئے 1400 عمرہ کے احرام والے، اور اس وقت اتنی طاقت میں تھے کہ 2 جنگوں میں یہ کافر پھر کو کچلے گئے بدر میں ہار چکے، اور ان میں کوئی شک نہیں تھی اگر مسلمانوں سے لڑائی کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا چاہتے ہو سکتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ حرم میں مدینہ واپس جانا مطلوب کر، وہیں قربانیاں کر دی، سر ملا لیے، واپس ہو کر اگلے سال میں مانے آئے۔ یہ صلح کی تھا، یہ 2 اصول جو نا کر بنا کے بولنا نہیں کہ باطل کی مخالفت، غلط بات نہیں مانی، کہ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تو مانتا ہوں، نہیں، سر کٹ جائے گا میں نہیں کروں گا، یہی میرا پیغام۔ باقی میں اس کے یہ خون خرابہ بھی نہیں کہہ سکتا، تو میرا نام کر سکتا ہے، اپنے ملک میں نہیں رہنا دیتا میں تو اسلام میں چلا جاؤں۔ اور اس وقت بھی جب یہ شمر وغیرہ پینے نے کہا، امام حسین نے اپنے خیمے کے گرد سامنے کو دعا دی، اور آج اس نے دعا دی کہ پیچھے سے حملہ نہ کر سکے، تو انہوں نے کہا حسین تم نے زندگی میں اپنے لیے آگ پسند روز کہا، تو آپ نے فرمایا، ساتھیوں نے کہا اس پر تیر چلا دیں ہم ساتھ میں یہ مر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں کرم جنگ میں پھیل کرنا مجھے انسان ہے، اگر ہم شروع کر رہے تو پھر میرے جب یہ کریں گے پھر پہاڑ ہو گئے برداشت، میں اپنی طرف سے پیر نہیں کیا نہیں، یہ 2 باتیں ذہن میں رہنا کہ کبھی اسلام کی حقوق کو نہیں ماننا، مگر اس کے لیے خام خام مسلمانوں میں خون ریزی نہیں کہ آخری حد تک صلح کے لیے چلا جانا، اگر اس کے باوجود یہ مجبور کر دیں پھر تو طے کرتے پھر ساتھ چھپا دینا تسلیم نہیں، اس لیے یہ کہنا چاہیے تھا، اور بھی پہلے ملا 1000 سپاہی اس کے ساتھ، اور اس حق کی بات کی وجہ کہ وہ اور پھر امام کی طرف سے شہید تھا، جو کمانڈر تھا جس نے پہلے جا کے امام حسین کو اپنے گھیرے میں لیا، نماز کا وقت آیا تو آپ نے کہا ہمارے ساتھ پڑھو گے اور الگ، اس نے کہا تھا آپ کے ہوتے ہم الگ نماز پڑھیں گے، آپ کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، تو اس نے پھر اور نے آپ سے کہا کہ امام میں جہاں سے آ رہا ہوں، آدمی شریف الطبع تھا، اس لیے آخر وقت میں آپ کے ساتھ ہو گیا، اور جب اس نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا ابن زیاد نے کہ یا سر کاٹو حسین کا یا کمان دے دو شمر پر چہرہ سر کاٹ کر بھیجے، تو اس وقت پھر اس نے اور نے جا کر پوچھا کہ صلح کی کوئی بات ہے امام حسین کرتے جو ہم مانیں گے تو تیار نہیں، تو عمر بن سعد نے کہا میں تو یار ماننے کے لیے وعدہ ہو گیا تھا، میں نے زیاد مارا دی، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بھائی کو ساتھ لیا اور امام حسین کی ضرورت موت کی طرف، اور آپ اس کا امام معافی مانگتا میں ہی غلطی ہوں جو تجھے کہہ کر اس میں لا کر رہا ہے، اس لیے میرے لیے معافی کا کوئی سامان ہے، تو آپ نے کہا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا، اس نے کہا اور آزاد کو کہتے ہیں جس کو چھوڑ دیا جائے، تو آپ نے اپنا تیری ماں نے ٹھیک نام رکھا، اللہ نے آخر وقت اسے جہنم سے آزاد تو دولت کے ساتھ کیا، اس نے کہا مجھے پھر اتارے نہ، پہلے مجھے ہی حکم ہے کہ میں آپ کی طرف سے جا کے میدان میں جاؤں، اور وہی در جائے گا، یہ ساری برکت اس کی آپ نے اس سے بھی کہا، اگر میں لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، بات یہ نہیں مانوں گا کہ یہ دعویٰ جو میں صحیح ہاتھوں بنا، باقی یہ میں امن کی خاطر جس کو چاہتے ہو واپس چلا جاتا ہوں تمہارے ملک سے نکل، یہ بچہ اگر امام حسین نہ کہتے یہ الزام آتا آپ نے یار خام کا جان دیا، خام کا سال برپا کیا، آپ نے مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے آخری حد تک پہنچو، مگر یہ کہا کہ باطل کی حمایت نہیں کر رہی، اگر تم غلط بات سنانا چاہو جلسہ کر سکتا، یہ بات نہیں غلط